لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاتا ہوں جو خیبر کے پورے مال غنیمت سے افضل، اور اس وقت وہ نماز سکھلائی جو نماز پڑھی مجرب اکثر اعظم نماز، 2 رکعت نماز حاجت کے بعد استغاثہ بلند کر، 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے استغاثہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پکارو اس طرح سے کہ نادع علی ترین حالات میں تم مددگار پاؤ گے اس علی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ فقط ابو الحسن کہا جائے تو علی بن ابی طالب، پھر ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن ثالث۔ تو امام کا نام، امام کا لقب اور امام کی یہ کنیت، امام کی ایک مشہور کنیت ابو ابراہیم بھی ہے، جہاں دعائے توسل میں بعض مقامات پر ابو ابراہیم کہہ کر امام اسلام کو مخاطب کیا گیا، باب الحوائج مولا ہے۔ اور امام کو اسی مناسبت سے کہ کاظمین، 2 کاظم، اور جوادین بھی کہا جاتا ہے، 2 جواد، امام محمد تقی علیہ السلام بھی کاظم ہے، اور ظاہر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی جواد ہے، تو کاظمین اور جوادین 2 نام ہیں۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہو گیا امام اسلام کے نام کا، ان کی کنیت کا۔ ایک خاص امام علیہ السلام کی حدیث اور ایک خاص پیرائے میں جو امام علیہ السلام نے ائمہ کی ولایت کا بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق آج کی ایک شب سے بھی بنتا ہے، اس لیے میں اسے ابھی عرض کر دوں۔ وہ یہ کہ فدق کی حدوں کو بیان کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آج فتح خیبر کی شب ہے، شب 24 ہے نا، آج تو رت جگے کی رات ہے بہت سے اصحاب کے لیے، کل خیبر فتح ہونے والا ہے، اگر جو تاریخ کو جانتے ہیں تو 40 دن تک، جو 39 دن تک وہ کوشش کرتے رہے خیبر فتح نہیں ہو، 40 دن فتح، وہ مشہور روایت، البتہ دوسرے اعداد بھی موجود ہے لیکن بہرحال مشہور 40 ہی، تو وہ شب 24 رجب آج، اور کل 24 رجب روز فتح خیبر۔ تو میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بیان کر دوں، اس لیے کہ یہ تاریخ کم بیان ہوتی ہے، اس کا تعلق بڑا گہرا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 6ٹھی ہجری میں صلح حدیبیہ ہے۔ اچھا، وہاں جو اہل کتاب ہیں جو خیبر میں، آپ جانتے ہیں کون ہے وہ، اب میں وہ کافر کہہ کے ہی بات کروں گا اس لیے کہ بہرحال وہ اسلام سے خارج ہے، تو وہاں جو اہل کتاب ہے ان کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ صلح حدیبیہ تو بڑی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوئی، اس لیے کہ ظاہر میں تو حضور مکرم نے مشرکین مکہ سے اس طرح سے سلوک کیا کہ ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس آ جائے تو تم پابند نہیں ہو کہ واپس کرو، اگر تمہارا کوئی شخص ہمارے پاس آ جائے تو ہم پابند ہے کہ واپس کر دیں گے۔ اور اسی وقت تاریخ اسلام کی ایک مشہور شخصیت نے یہ کہا کہ آج مجھے جتنا رسالت پہ شک ہوا اتنا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب یہ خود ماں باپ ہی اپنے بچوں کو بتلائیں کہ یہ کس نے کہا تھا کہ آج اتنا شک ہوا، بار بار چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے تھے لیکن آج سب سے بڑا ہوا۔ لیکن 48ویں سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ صلح حدیبیہ کو کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی ہوئی فتح تھا، بہترین فتح تھی وہ، لیکن ظاہر میں بہت سے یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا کمپرومائزنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سادہ الفاظ میں کو تو بیک فٹ پر ہے مسلمان، اور انہوں نے خط بھی لکھ دیا ایران اور روم کی اس وقت کی حکومتوں کو، 2 سپر پاورز ہیں، کہ دیکھو ہم جب اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہو گیا تھا، یہ اصطلاحات آج آپ سمجھ سکتے کہ مدینہ میں حضور مکرم کی حکومت ہے، ویسے ان کا پیکٹ ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا باہر سے تو چونکہ تم ہماری حکومت میں، لازم ہم دفاع کریں گے تمہارا، اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم چاہے اس بات کے پابند نہ صحیح کہ ہمارا ساتھ دو لیکن کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو توڑ دیا گیا اس خط کے ذریعے سے کہ جو روم اور ایران کی حکومتوں کو لکھا گیا کہ ہم حملہ کرنے لگیں یا ہم گویا اپنی اسٹیٹ کا اعلان کرنے لگیں، اور جب ہماری حکومت ہو جائے گی مدینہ تک پہنچتے پہنچتے ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے ہم مسلمانوں کی حکومت، تو تم دونوں کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہوگا مسلمانوں کے خلاف۔ بہرحال حضور مکرم جانتے ہیں کہ جب تک وہاں خیبر کے معاملے کو سولو نہ کیا جائے تو اس وقت تک ریاست مدینہ اپنی ظاہری کیفیت میں باقی نہیں رہ سکتے، اور حضور مکرم چلے، اور آپ جانتے ہیں اس واقعے کو، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال حضور نے ایک لشکر لیا۔ اب یہاں پہ بھی 2 روایتیں ہمارے ہیں جو زیادہ مشہور ہے کہ مولا علیہ السلام مدینہ ہی میں رہ گئے تھے آشوب چشم کی وجہ سے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا علیہ السلام ساتھ میں تھے لیکن اپنے خیمے میں تھے، ابتدا میں جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اسی آشوب چشم کی وجہ سے، چونکہ بہرحال اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ اور حضور مکرم میں امام موسیٰ کاظم سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، امام کا ایک بڑا اہم فرمان ہے اس سلسلے میں، اور چونکہ شب آ گئی ہے شب 24 رجب، ورنہ موقع نہیں ہوتا کہ سیر روزہ مجالس ہو، تو 24 رجب کی شب میں خود خیبر پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے امام موسیٰ کاظم کی سیرت کے حوالے سے، اس لیے کہ خیبر کا بڑا گہرا تعلق ہے فدق سے، اور فدق کو سمجھائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ تو حضور مکرم اس لشکر کو لے کر چلیں۔ بہرحال خیبر کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی قلعہ تھا، 8 قلعے تھے، ایک قلعہ نہیں، اس میں سے جو 8واں قلعہ اس کا نام قاموس ہے، جو 7 قلعے ہیں ان میں سے تو بعض میں خالی خواتین ہیں، بچے ہیں، کچھ میں ان کا مال و اسباب ہے۔ آپ خیبر کو جانتے ہیں، یعنی اوسس آف دا ریچز کہا جاتا ہے، امیروں کا نخلستان، عرب کا سب سے سرسبز شاداب بہترین علاقہ، سب سے بہترین کھجوریں، پتہ کتنی کھجوریں تھیں؟ 2-2 لاکھ باسکٹس بڑی بڑی، اس میں 1 سال کی کھجور آتی تھی، اتنی کھجوریں۔ ان کے پاس بہترین اس وقت کا سونا اور چاندی، اور بہترین تلواریں اور زرہ بنانے کے لیے اس وقت کے جو سامان ہے حرب کا بہترین سسٹم ہو سکتا ہے، وہ جو دنیا میں اور کہیں اویلیبل نہیں، بس سمجھ لیجیے کہ اسٹار لنک تھا ان کے پاس جو اور کسی کے پاس اویلیبل نہیں۔ دوسری طرف ہے لیکن ذوالفقار، تو جو رہے آپ کی بہن، تو وہاں وہ اپنے ذام میں سمجھ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے جیسے ہتھیار کسی کے پاس نہیں، ہمارے جیسے مال و دولت کسی کے پاس نہیں، اور جتنا غلہ ہے اور جو کھجور ہے جو زراعت ایسا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ حضور مکرم وہاں پہنچے، 7 قلعے تو ایسے تھے کہ جو خود بخود یا تو انہوں نے چھوڑ دیے
یا ایسے فتح ہو گیا کیونکہ وہاں پر یا مستورات تھیں یا میں نے کہا ساز و سامان تھا. اب 8واں جو قلعہ ہے قاموس، اسی میں مرہب، اسی میں انتر، اسی میں حارث. حارث اور انتر یہ مرہب کے بھائی ہیں. ابھی تک تو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے چھوٹے موٹے جا رہے تھے وہ یہودیوں کے چھوٹے موٹے سے کم چل رہا تھا آپس میں. اور 39 ڈیز تک یہ کیفیت ہے کہ لشکر یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اس کے پیچھے چلے جاتے. اور وہ جس کے پاس علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو میں کیا کروں. یہ آگ مچودی چل رہی ہے یہاں تک کہ 40ویں رات آ گئی اور حضور مکرم نے 2 رکعت نماز حاجت کے بعد استغاثہ بلند فرمایا کہ پروردگار اگر یہ جو آخری قلعہ ہے جس کو خیبر کہا جاتا ہے، در حقیقت پورا علاقہ خیبر ہے لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہی خیبر ہے، اگر یہ نہ فتح ہوا تو اسلام کی ساری شان و شوکت ختم ہو جائے گی. اور اس وقت حضور مکرم نے جب 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے استغاثہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پکارو اس طرح سے کہ ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ وہ ناد علی کی کیفیت کہ جو آج تک ہر مومن کے دل میں اس طرح سے موزن ہے کہ جہاں کوئی مصیبت کوئی مشکل آئی اور ناد علی کا ورد کیا تو فقط میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ کیفیت کہ ناد علی مظہر العجائب، اس علی کو پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے. تجد عون لک فی النوائب، مشکل ترین حالات میں تم مددگار پاؤ گے اس علی کو. کل ہم وغم سینجلی، ہر ہم ہر غم دور ہو جائے گا فوراً ہی. سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اور حضور مکرم نے جیسے ہی اب اس روایت کے مطابق کہ جہاں مدینہ میں کہ 40واں دن ہے تو گوئے یا ابھی حضور مکرم نے ناد علی مظہر العجائب کا ورد کرنا شروع کیا. تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور مکرم وہاں پر کی خدمت میں. اب زبان حال اگر یہ پڑھوں تو ایک طرف سلمان، ایک طرف ابوذر اور درمیان میں خواجہ قمبر، اور ایک طرف 90 درجے کا ایمان اور ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان اور درمیان میں کل ایمان. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سر اپنی آغوش میں لیا اور اپنے لعاب مبارک کو مولا علیہ السلام کی چشمان مبارک پر ملنا شروع کیا. حضور مکرم نے گویا جیسے رحل نبوت پر قرآن ناطق رکھا ہوا ہو اور جیسے آپ اپنے لعاب سے قرآن کے صفوں کو پلٹتے ہیں تو وہ قرآن ناطق جو تھا حضور مکرم نے اپنے لعاب سے جو کائنات کا پاکیزہ ترین لعاب تھا. اور اس وقت ایک دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اتقے ہررن و بررن، کہ اے علی اللہ آپ کی آنکھوں کو بھی ایسی شفا عطا کرے کہ اس کے بعد خود حضور مکرم نے ایک عجب دعا ارشاد فرمائی کہ کبھی آپ کے پورے وجود پر نہ گرمی کا احساس ہو نہ سردی کا احساس ہو. اس لیے یہ باتیں کم پڑی جاتی، لہٰذا میرے پاس موقع تھا میں نے عرض کر دیا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو مولا علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ انہی سے سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ سنا تھا علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ کبھی سخت ترین سردی میں بھی بالکل گرمیوں کے لباس پہن کے، بہت ایک سادہ سا جو لباس ہوتا ہے ایک کرتا، وہ پہن کے مولا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے. تو کیا ایسا تھا؟ کہتے ہیں بالکل میں نے دیکھا کہ ایسا تھا. اور میں نے خود ایک مرتبہ علی سے پوچھا کہ اتنی شدید سردی میں آپ نے یہ والا لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ خیبر میں رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی کہ نہ مجھ پہ گرمی کا اثر ہونے والا ہے نہ سردی کا اثر ہونے والا ہے. گرمی اور سردی ہے ان کے صدقے. یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے اور حضور مکرم نے یہ فرمایا تھا. اب یہ تو آپ کے ذہن میں تھا تو میں نے خالی اشارہ کر دوں کہ اس 40ویں رات کو اللہ ہوتی ہے نہ راہ یا تقدر میں یقیناً علم دوں گا. اس ایک فقرے پر کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو تو ہونی چاہیے. یعنی حضور کہنا چاہتے ہیں اب تک جو علم دیا تھا میں نے نہیں دیا تھا، اب تک تم خود آپس میں بانٹ رہے تھے، کل میں دوں گا. ہاں جو تم خود لے کے جا رہے تھے اس کے خود ذمہ دار ہو، خود بھاگ کے آ رہے تھے. لأوتین، کل میں دوں گا. لأوتین کتنی تاکید ہے اس میں، لام لام تاکید ہے، نون تاکید ہے ثقیلہ، یقیناً انڈیڈ فور شور میں دوں گا کل. رجلا کرارا غیر فرار، قرار بھی ہے غیر فرار بھی. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں. یہ رسول اللہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے بالکل یہی جملہ غیر فرار کے ساتھ، باقی پورا جملہ لکھا ہوا ہے. بخاری میں 3 ہی تو حدیثیں مولا علیہ السلام کی شان میں. ابن عباس نے کہا کہ 60,000 حدیثیں رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بیان فرمائی، اس میں سے 3 بخاری اس میں آ گئیں. ایک حدیث رایت ہے، ایک حدیث منزلت ہے، ایک حدیث منیت ہے. حدیث رایت علم والی حدیث، منزلت تبوک والی حدیث، منیت یا علی انت منی وانا منک. 3 میں سے ایک بھی ہوتی تو امیر المومنین کی فضیلت کے لیے کافی ہے. تو 3 حدیث انہوں نے لکھی، اس میں سے ایک. ہاں غیر فرار کا لفظ، اب ظاہر ہے کہ کسی فرار کو بچانا ہو تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ ہے کہ حدیث رایت میں کل دوں گا. رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے. یعنی باقیوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. خیبر میں رسول اللہ کی سند ہے اللہ علی سے راضی ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس کیفیت میں؟ جی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ذکر امام موسیٰ کاظم صاحب کے لیے تشریف فرمائے، لیکن بہرحال میرے پاس ایک موقع تھا کہ چند دقیقے میں چاہتا تھا 10-15 منٹ اس پہ بات ہو کہ امام موسیٰ کاظم صاحب راضی ہوں گے اور میں بالکل سے متصل ہو جاؤں گا کہ اور یہ وہ نہیں پلٹے گا. لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اللہ دونوں ہاتھوں پر اس کے فتح دے دے گا. یہ رسول اللہ
کی وہ گواہی تھی اور سند تھی کہ جب اگلے دن علی چلے تو علی ابن ابی طالب پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ یہ تو ہمیں مائیں لوریوں میں سناتی. جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر کا علم لے کے چلے ہیں تو وہ قاموس کے قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا سا ٹیلا تھا, اس میں علی ابن ابی طالب نے اس پتھر کو گاڑا, علم کو گاڑا. یہودیوں کا ایک سردار تھا جو دیکھ رہا تھا خیبر کے اوپر سے, اس نے وہ مرہب نہیں ہے, مرہب تو بڑا جنگجو ہے, وہ سردار ہے, اس نے اندر جا کر یہ کہا کہ تمہاری شکست ہو گئی, ختم. کبھی تو کوئی جنگی نہیں ہوئی, کیسے؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنی قدیمی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو اس قلعے کے سامنے پتھر ہو, اس پتھر پر جو علم گاڑ دے اور پتھر کا سینہ اس علم کو قبول کر لے, اسے تم شکست دے ہی نہیں سکتے. اسی خاطر وہ جو استاد میٹھی نے لکھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے اور للکار کے مرحب کو بچھاڑا کس نے, اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو. یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہیں جواباً کسی نے کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا اور للکار کے مرحب کو بچھاڑا ہوتا, اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود, چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو. میں کچھ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال اس موقع پر میں نے کہا بہت ساری باتیں تو ہم نے, جب حضور نے اس 40ویں رات میں یہ کہا کہ میں کل علم دوں گا, تو وہ جو چھوٹے قد والے تھے وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کر بھائی ہم بھی موجود ہیں, بڑی رت جگہ میں. آج کی رات ہے یہ, آج کی رات بہت سنے جا کے, شب داری تو ویسے آرام کہتے ہیں لیکن یہ آج صحابہ نے ساری رات جا کے گزاری ہے علم کے لیے. اور وہ علم وہ اسی لیے کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے, رات بھر کس کی یاد میں جاگ رہے تھے کہ کل علم مل جائے. علم اٹھانا بدعت نہیں ہے, وہ خواہش صحابہ ہے, تمنا صحابہ ہے, ملی ایک کو نفس رسول علی ابن ابی طالب کو. اچھا 40ویں رات جب وہ جاگ رہے تھے اور ان کے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ کل علم مل جائے, تو ایک تسلی بھی تھی ساتھ میں. پتہ تسلی کیا تھی؟ تسلی یہ تھی کہ چلو ہمیں نہ ملے, علی کو بھی تو نہیں ملا, علی تو نہیں تھے نا. میں آپ کو ایک بالکل دنیا کی مثال دے دوں, دنیا کی, تاکہ بچے سمجھ جائیں. دنیا کی ایک رائیولری ہوتی ہے مثلا اسپورٹس میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ. میں خالی اسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, ایمان کے اعتبار سے کوئی ایرانی ہو, عراقی ہو, آسٹریلیا میں ہو کہ یورپ میں ہو کہ پاکستان میں کہ انڈیا میں کہ افریقہ میں, وہ سب کے دل جوڑے ہوئے ہیں علی ولی اللہ پر. لیکن اسپورٹس کے اعتبار ہوتا ہے تو ہماری ٹیم کے بارے میں تو لائق نہیں کہ کوئی تبصرہ بھی ہو, کوئی بات ہو سکے تو چھوڑ دیں اس کو. لیکن یہ کہ جب وہ ٹیم کوئی پہنچ جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے. یہ بالکل دل کی میں نے آپ کی بات کی تو آپ بالکل سمجھ گئے اس بات. یہی کیفیت ہے, کیا ہمیں نہیں مل رہا, چلو علی کو تو نہیں مل رہا. یعنی بدر میں بھی علی کو مل گیا, احد میں بھی علی کو مل گیا, خندق میں بھی علی کو مل, 3 جنگیں ہو چکی ہیں تک. اب تو کم سے کم علی کو تو نہیں ملے گا, ہم میں سے کسی کو مل جائے, ہمیں نہ ملے کسی نے کسی کو مل جائے گا, کوئی تو آئے گا. حضور نے اس وقت فرمایا تھا ناد علی مظہر اللہ تعالی, لأوتین, کل دوں گا اسے جو رجلن کرار غیر فرار ہو. اور پھر علی ابن ابی طالب کو بلایا اور علی کے ہاتھ, اور علی اس علم کو لے کر چلے, پتھر پر اس علم کو گاڑ دیا. وہاں سے پہلے انتر اسے تحقیق کیا, اس کے بعد حارث تحقیق کیا. پہلے حملے میں ایک حارث جو آیا ہے خیبر میں, وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حارث جو آیا ہے غدیر میں, وہ علی کا دشمن ہے. خیبر میں محمد کے دشمن کو علی نے مارا, غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا. یا علی, میں نے اس کے بار بار مجھے کہتے ہوئے اچھا لگا, میں اس کو اتنا طولانی کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال اگر یہ بات یوں آ گئی ہو میں اس کو فوراً سمیٹ کر آگے بڑھوں. اور اس کے بعد وہ مرحب آیا کہ جس نے ایک رجس پڑھا کہ انا الذی علمت خیبر انی مرحبا, خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. علمت خیبر انی مرحبا, علمت خیبر انی مرحبا, یہ کہتے کہتے چلا. اور وہاں سے اللہ کے شعر نے وہ رجس پڑھا جو آج تک ہر مومن کے صفحہ دل پہ لکھا ہوا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. زرغام و عجام ولیس القصورہ. اب آپ جانتے ہیں حیدر کا مطلب شیر, اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں شیر کے لیے. اسد کو بھی شیر کہتے ہیں, اور زیغم کو بھی شیر کہتے ہیں, زرغام کو بھی شیر کہتے ہیں, غضنفر کو بھی شیر کہتے ہیں, حمزہ کو بھی شیر کہتے ہیں, عباس کو بھی شیر کہتے ہیں, اور حیدر اسور کے شیر کو کہتے ہیں کہ جب اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اسے حیدر کہتے. تو میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مرحب واپس پلٹ آیا تھا بہرحال 2 زرہیں پہن کر, 2 خول پہن کر, 2 تلواریں لے کر. اسی لیے علی نے بہرحال 2 کر دیا اسے درمیان میں. ایک پتھر تھا اس کے سر پر جو اس حفاظت کے لیے تھا کہ اگر سر پر تلوار لگے بھی تو پتھر سے ٹکرا کر ہٹ جائے. ذوالفقار حیدری ہے. لیکن تو وہ واپس پلٹا اور وہاں سے کسی نے کہا کہ تو واپس کیوں آ گیا؟ کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بتلایا کہ ہر ایک سے لڑ لینا, حیدر سے نہیں لڑنا, حیدر سے نہیں جی سکے. بہرحال شیطان وہاں پر آ گیا اور شیطان نے اس کو بہکایا اور کہا کہ کوئی ایک حیدر تھوڑی, پتہ نہیں دنیا میں کتنے حیدر ہوں گے. اور وہ واپس آ گیا علی کے مقابل پر. میں ایک جملہ کہنے لگا اور نتیجہ یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. شیطان نے بہکایا, علی کے مقابلے پہ واپس آ گیا. بس جہاں کہیں تاریخ میں کوئی علی کے مقابل, خیبر فتح ہو گیا, وہاں سے مال غنیمت بھی بہت ملا, اور آپ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب السلام کو دگنا حصہ ملا. لیکن جب علی پہنچے تو قبا کی ایک بستی مدینہ تک پہنچے. خیبر مدینہ سے 165 کلومیٹر دور ہے نارتھ میں. اور علی جب پلٹے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حصہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا. اسی دن نماز جعفر تیار بھی سکھلائی رسول اللہ نے حضرت جعفر تیار کو, یعنی بعد میں جعفر تیار کہا گیا.
کیونکہ وہ پہنچے تھے حبشہ سے اور خیبر فتح ہو گیا تھا, اور حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہ طے نہیں کر پا رہا کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں, لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاتا ہوں جو خیبر کے پورے مال غنیمت سے افضل ہے. اور اس وقت وہ نماز سکھلائی جو نماز جعفر طیار, بڑی مجرب اکثر اعظم نماز. اور مولا علیہ السلام بہرحال اس مال غنیمت کو جو امیر المومنین کے حصے میں آیا تھا لے کر واپس پلٹے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدینہ تک جب پہنچے تو خالی ہاتھ تھے, اس لیے کہ قباء کی بستی درمیان میں تھی اور سارے قباء کے جو یتیم بچے, بڑی غریبوں کی بستی تھی اور بیوائیں اور مسکین, وہ اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان جب اتنا مال و دولت اور اتنا خزانہ اور اتنا سونا اور چاندی لے کے جا رہے ہیں اور اتنے لباس اور اتنی تلواریں اور زریں کی جس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا. لیکن بہرحال علی ابن ابی طالب تقسیم کرتے 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 اس طرح سے پہنچے کہ جب پہنچے ہیں تو گھر میں اپنے تو بی بی نے شکر کا سجدہ اس طرح سے کیا کہ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مال دنیا میں سے کوئی شے میرے گھر میں داخل نہ ہونے پائی. اب یہ وہ منزل ہے کہ جو خالی اہل بیت ہی کے لیے اور انہی کو سجتی ہے, اور ہم تو خالی بیان کر سکتے ہیں اور بیان کرنے پر ہمارا دل شاد ہو جاتا ہے, اسی پر اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم سے شاید نہ یہ تقاضا پوری طرح سے کیا گیا نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو علی بن ابی طالب نے مرحب کو واصل جان کرنے کے بعد جو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا, اور غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, جو 5 انگلیاں اڑتی تو عرش و فرش اڑ جاتے, جو جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا, وہاں امیر المومنین علیہ السلام نے اس خیبر کو تو اکھاڑ دیا. واقعی جو ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا کہ 44 لوگ جیسے کھول کر مل کر کھولا اور بند کیا کر, 2 انگلیوں سے علی ابن ابی طالب نے اکھاڑ دی. اور پھر جب واپس اپنے خیمے میں آئے اور ایک سوکھی روٹی توڑ رہے تھے اور علی گھٹنوں سے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس کو توڑ دیا جائے, اور جب کسی نے کہا کہ یا علی وہ تو خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا اور یہ سوکھی روٹی ہے اور یہ آپ نے گھٹنوں سے کوشش کر رہے ہیں, اور اس وقت امیر المومنین نے وہ فقرہ ارشاد فرمایا, اس لیے کہ علی کا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ. علی نے خیبر کو جسمانی قوت سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا بلکہ الہی اور ربانی قوت سے اکھاڑ کر پھینکا ہے. تو یہ اب ان تمام باتوں کا وہ جواب ہو گیا کہ وہ علی کے جو خیبر میں 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیں, انہی علی کے گھر پر جب حملہ ہو جائے اور علی تلوار نہ نکالیں, اس لیے کہ علی کا وہ جہاد بھی اللہ کے لیے ہے اور علی کا یہ سکوت بھی اللہ کے لیے. یہ جو بعض مرتبہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی وہ علی کے جب ایسے شجاعت تو پھر یہاں کیوں, تو اس کا جواب یہی ہے کہ ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ. جہاں رب کا حکم ہوگا وہاں خیبر کا در بھی اکھاڑ دوں گا, اور جہاں رب کا حکم ہوگا تو میرے در پر بھی حملہ ہو جائے, میرا بچہ بھی شہید ہو جائے, تب بھی خاموش رہوں گا. یہ دونوں کیفیت علی بن ابی طالب میں, اس لیے جامع الازداد کہا جاتا ہے. ازداد جہاں جمع ہو جائیں وہ علی ہے, ظاہر میں جو ضد ہے وہ جمع ہو جائے وہ علی ہے. اور یہی تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے, آپ خود بخود سمجھ جائیے گا. میں آگے بڑھتا ہوں بات کو. جب خیبر فتح ہو گیا تو وہ جو اہل کتاب تھے وہ شفٹ ہو گئے فدق, کیونکہ فدق بھی اسی مضافات میں, اچھا اسی آؤٹ اسکرٹس میں, یعنی کتنا دور ہے, 10 سے 15 کلومیٹر دور ہے خیبر سے فدق. اور فدق میں بھی بے انتہا مال و دولت ان کی جمع ہے. ظاہر ہے کہ اتنے قلعوں میں نہ آ سکے تو پھر وہاں جمع ہے. اور حضور مکرم جانتے ہیں کہ اگر یہ وہاں سے وہاں موو بھی ہو گئے تو پھر کچھ عرصے بعد وہی ہونے والا ہے کہ جو خیبر میں ہو رہا تھا وہ فدق سے ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر حضور مکرم نے یہی 7ویں ہجری علی ابن ابی طالب کو بھیجا. علی سے جو شکست کھا چکے تھے تو ان کی کہاں جرت تھی, فقط علی تھے. اگر لڑ کر کچھ حاصل ہو جیسے کہ خیبر میں, اس کا مال غنیمت وہ خمس کہلاتا ہے, اس میں سے 5واں حصہ وہ رسول اللہ کا ہے, باقی تقسیم ہوگا, لیکن جو 5واں حصہ وہ تو رسول اللہ ہی کا ہے, ان کی اب مرضی ہے وہ جسے دے دیں. اور اگر بغیر لڑے, بغیر خون بہائے, اور اس میں اضافہ کرتے ہیں بغیر پسینہ بہائے, فرض کیجئے فقط روب و جلال لشکر مسلمین سے, یہاں فقط لشکر میں علی ہیں اور کوئی نہیں, فقط روب سے اور جلال سے کوئی چیز حاصل ہو جائے اور کفار خود سرنڈر کر دیں, اسے غنیمت نہیں کہتے, اسے فی کہتے ہیں, جس کا ذکر سورہ حشر میں. اور فی جب مل جائے تو فی 100% رسول اللہ کا ہے, اور وہ فدق تھا. جیسے وہ فدق حاصل ہوا انہوں نے وہاں بھی سرنڈر کر دیا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اے رسول قرابت داروں کو حق دے دیجیے. اب حوالے میں سے بعد میں پوچھ لیجیے گا کہ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا. ظاہر حضور مکرم تو جانتے ہیں کہ اللہ کو حکم کیا ہے, کیونکہ حضور پہ قرآن نازل ہوتا ہے, کہ حضور نہیں جانتے کہ قرابت داروں کو حق دے دو کا مطلب کیا ہے. لیکن دوسروں کے دل کو ذرا تسلی ہو جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کوئی قرابت داری نہیں ہو رہی اس طرح, کیا قرابت پروری نعوذ باللہ, بلکہ اللہ کے حکم سے کام ہو رہا ہے. کہ جبریل اللہ سے تو پوچھو کہ قرابت داروں کو حق دے دوں تو کس کو کیا دے دوں, اور جبریل پھر نازل حکم خدا سے کہ قرابت داروں کو حق دے دیجئے. اس سورہ اسراء کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فدق فاطمہ الزہرا کو دے دیجئے. اس وقت اللہ کے حکم سے سیدہ کونین کو فدق حضور مکرم نے ہبہ کر دیا. اور آپ جانتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ کی مجالس میں آپ سنتے ہیں کہ جو وراثت کا مطالبہ تھا وہ تو بات کا تھا, پہلے تو خود حق ید یعنی میری ملکیت ہے یہ, اس کا مطالبہ تھا, اور اس پہ گواہ بھی پیش کیے تھے, جو گواہوں کو رد کر دیا گیا. وہ جو کائنات کے بادشاہ ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار, ان کی گواہی کو بہرحال. لیکن فدق حضور مکرم نے اپنی زندگی میں عطا کر دیا, وراثت نہیں عطا کر دیا. لیکن یہ فدق کا چاہے کتنا ہی بڑا علاقہ ہو, چاہے کتنی ہی زمینیں ہوں, چاہے کتنا ہی سونا چاندی ہو, کتنے ہی باغات ہوں, اور چاہے کتنی ہی کھجوریں ہوں, بہرحال اس کی بھی ظاہری طور پر ایک لمٹ تو ہے نا. گفتگو بھی تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی, ورنہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ امام حسین کاظم صاحب کے حوالے سے, ہارون رشید نے اپنے زمانے میں جن امام کے مجلس میں تشریف فرمائے, یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو کچھ اچھا ایسے علوین پر ظاہر کر دے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری اپرائزنگز رک جائیں, اور یہ ظاہر ہو جائے کہ نہیں ہم بھی اہل بیت کا کچھ خیال رکھنے والے ہیں, اس لیے کہ آل محمد کا نام لے کر ہی عباسی آئے تھے.
اور اس وقت یہ عباسیوں کے اشیاء سے پیک کا زمانہ ہے، کئی زمانے گزرے عباسیوں پر، اس میں سے یہ بالکل اپنے اقتدار کے پیک کا زمانہ ہے. تو بہرحال اس نے یہ کوشش کی کہ ظاہر میں وہ فیس سیونگ مل جائے کہ ہم آل محمد کا نام لے کر آئیں تو کم سے کم فدق تو دے دیں. اب کتنا ہے؟ اتنی بڑی حکومت ہے، فدق کتنا ہے؟ 40,000 درخت بھی کیوں نہ ہو، لاکھوں جو ہے وہ باسکٹس بھی کیوں نہ ہو، پوری حکومت ہے اب تو ہمارے پاس. تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو فدق کا معاملہ تھا نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، میں آپ کو دے دوں واپس. امام نے کہا تو دے نہیں سکتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تو دے ہی نہیں سکتا. کہا نہیں آپ حکم کیجئے، میں دے دوں گا، جو بھی فدق آپ متعین فرمائیں میں دے دوں گا. امام نے کہا کہ فدق اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو فدق کی ایک حد عدن ہے، ایک سمرقند ہے، ایک افریقہ ہے، ایک بحر خضر ہے. کبھی میرے لیے کیا بچا ہے؟ تو پوری حکومت میری آپ نے کہہ دی. امام نے کہا بس یہی فدق ہے، یہ ولایت. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب یہ چند درخت کی بات نہیں ہے. یہ امام موسیٰ کاظم السلام نے واضح کیا کہ جب میری دادی فاطمہ الزہرا بھی دربار میں گئی تھی چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی، وہ جعلی جو خلافت تھی نا اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے گئی. یہ امام موسیٰ کاظم، مل کے صلوات بھیجیں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد. کہ ہمارے لیے کیا بچے گا؟ کیا بس امام نے کہا کہ یہ فدق ہے، یعنی پوری حکومت و مملکت فدق یہ ہے. لہٰذا جب امام موسیٰ کاظم السلام ہی کی حدیث ہے کہ ولایت علی مکتوبۃ فی جميع صحف الانبیاء. ایک بات کہنی تھی، اور کاظمی سادات بھی جو تشریف فرما ان کے لیے بھی اور باقی تمام سادات اور مومنین کے لیے بھی. دیکھیں امام علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ 7 صفر المظفر ہے نا، 128 ہجری. ابو الفضل عباس السلام کی آمد ہے 128 سے 100 سال پہلے، 28 ہجری، یعنی 100 سال پہلے ایک باب الحوائج کی آمد اور اس کے 100 سال بعد ایک اور باب الحوائج کی آمد. دونوں باب الحوائج ہیں. مل کے صلوات بھیجیں نام ابو الفضل عباس علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد و آل محمد پر. میں آپ کو یہ جوڑنا چاہ رہا ہوں امام موسیٰ کاظم السلام کی ولایت کے ایک اور اہم اس عمل سے کہ جو امام نے انجام دیا. تو امام علیہ السلام 128 ہجری 7 صفر ابوا کا مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل ہے.